بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو، جستجو آپ کے جلووں کی رلاتی ہے ہمیں، جستجو آپ کے جلووں کی رلاتی ہے ہمیں، مر نہ جائیں کہیں للہ سنبھالو ہم کو، مر نہ جائیں کہیں للہ سنبھالو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو، مانگنے کا بھی سلیقہ نہیں آتا ہے ہمیں، مانگنے کا بھی سلیقہ نہیں آتا ہے ہمیں، صدقے حسنین کے کملی میں چھپا لو ہم کو، صدقے حسنین کے کملی میں چھپا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم
نہ لہدی کا نہ غم حشر کا کھٹکا ہوگا، نہ لہدی کا نہ غم حشر کا کھٹکا ہوگا، در کے ٹکڑوں پہ اگر آپ جو پالو ہم کو، در کے ٹکڑوں پہ اگر آپ جو پالو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو، آسی عشرت کی دعا یا نبی اللہ سنو، آسی عشرت کی دعا یا نبی للہ سنو، بہر عصیان کے تلا تم سے نکالو ہم کو، بہر عصیان کے تلا تم سے نکالو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المتجبين، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، ہم تقریباً چوتھی قسط ہے، مظہر ذات ہمارا عنوان ہے، اور مظہر ذات پر ہم بات کر رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ، صرف لفظ محمد پر ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کا مظہر ہے۔ تو ہماری بات جو پہنچی پچھلے جمعۃ المبارک میں، یہاں تک کہ جس کی ہر وقت تعریف کی جائے، جس کی ہر وقت تعریف کی جائے،
اسے محبوب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ محبوب کہتے ہیں۔ تو فرمایا محبوب آسمان پر تو احمد ہے، آسمان پر تو احمد ہے، تاکہ تیری شان ابدیت سب سے بلند ہو۔ زمین پر آپ محمد ہیں کہ ہر وقت اور سب سے بڑھ کر آپ کی تعریف کی جائے۔ تو گویا زمین پر شان محبوبیت اجاگر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شانیں ہیں۔ پہلے بھی میں اس کے متعلق ایک بیان عرض کر چکا ہوں۔ حضور اللہ کے بندے بھی ہوئے اور اللہ کے محبوب بھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شانیں ہیں۔ یہ بات بڑی خاص ہے، یہ ایک خاص نقطہ ہے۔ حضور اللہ کے بندے بھی ہوئے اور حضور اللہ کے محبوب بھی ہوئے۔ احمد ہونے میں اللہ کا بندہ ہونا اجاگر ہے۔ احمد ہونے میں اللہ کا بندہ ہونا اجاگر ہے، اور محمد ہونے میں اللہ کا محبوب ہونا ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہوئے اور اللہ کے محبوب بھی ہوئے۔ مگر اللہ کا بندہ ہونا، اس کا چرچا اس نے آسمانوں پر کیا، احمد نام رکھ، اور اس کا محبوب ہونا، اس کا چرچا زمین پر کیا۔ انکار بندہ ہونے سے نہیں ہے، انکار بندہ ہونے سے نہیں ہے، وہ تو کلمہ شہادت کا حصہ ہے۔ عبدہ و رسول، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ تو انکار بندہ ہونے کا نہیں ہے، انکار بندہ کی رٹ لگانے کا ہے۔ انکار بندہ کی رٹ لگانے کا ہے، جو بندہ ہر وقت کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اس لیے اس نے کہا کہ اگر زمین پر احمد کر دیتا، اگر زمین پر میں احمد کر دیتا تو ہر کوئی بندہ ہی بندہ کہتا رہتا۔ اس نے کہا ادب والے فرشتے ہیں، فرشتے ادب والے ہیں، وہاں بندہ ہونا ظاہر کرو کہ وہ بندہ جان کر بھی ادب کرتے ہیں، کہ وہ بندہ جان کر بھی ادب کرتے ہیں، اور زمین پر کچھ گستاخ بھی ہوتے ہیں۔ یہاں محبوب ظاہر کرو تاکہ پتہ ہو جس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی محبت کرنے والے گردن کاٹ دیں گے۔ کیا کہا کہ پتہ ہو انہیں جس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی محبت کرنے والے گردن کاٹ دیں گے۔ جب بندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثل نہیں بنایا، نہ محبوبیت میں کوئی مثل بنایا، تو جو اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں انما انا بشر مثلکم، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ اس آیت پاک کے اندر بہت معارف ہیں، اس کے بہت معنی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا انی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون۔ کیا فرمایا؟ انی خالق بشرا صلصال من حماء مسنون۔ اللہ پاک نے فرمایا میں بشر کو پیدا کرنے والا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، اور بشر کو پیدا کیا بجتی مٹی سے، اور بجتی مٹی وہ بھی جو بودار سیاہ گارے سے تھی، بودار سیاہ گارے والی اس بجتی مٹی سے، اس سے بشر بنا ہے۔ یہ ہے بشرم، یہ ہے بشریت۔ تو انسان کا جو پیکر بشریت ہے اللہ پاک نے اسے بنایا، اور یاد رکھ لیں
یہ جو انسان ہے، یہ جو انسان ہے صرف بشر نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یار بڑی عجیب بات کہہ دی، کیوں بھائی؟ ہے نا عجیب بات؟ انسان صرف بشر نہیں ہے، یہیں سے فرق شروع ہو جائے گا۔ بشر ہے پر بشر نہیں، بشر ہے پر بشر نہیں۔ اب دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک یہ کہا جائے، کیا کہا جائے کہ صرف بشر ہے، بڑے توجہ سے سننے والا یہ مکالمہ ہے، صرف بشر ہے، اور ایک ہے کہ کہا جائے کہ بشر ہے پر صرف بشر نہیں ہے، تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ دونوں مکالموں میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ انسان بشر ہے مگر بشر نہیں، اور صرف بشر نہیں تو اور کیا ہے؟ اس مقام پر قرآن مجید میں جب بشریت بنائی، انسان کی بودار سیاہ گارے سے مٹی سے بشریت بنائی، اور جب بشریت کا پیکر بنا لیا، جب بشریت کا پیکر بنا لیا، اب اگر یہ پیکر بشریت، اگر یہ پیکر بشریت صرف پیکر بشریت ہی ہوتا تو رب تعالیٰ کبھی فرشتوں کو سجدہ کرنے کا نہ کہتا۔ اگر یہ پیکر بشریت صرف پیکر بشریت ہی ہوتا تو رب تعالیٰ کبھی بھی فرشتوں کو سجدہ کرنے کا نہ کہتا، کیونکہ وہ تو مٹی ہے، مٹی کو تو سجدہ نہیں کرانا رب تعالیٰ نے۔ یہ میں بات کو اس طرف لے جا رہا ہوں، میں نے کہا کہ صرف بشر ہے پر صرف بشر نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، اگر انسان صرف یہی کچھ ہوتا، بشر ہی ہوتا، تو کبھی فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ اس کے آگے ساتھ پھر فرمایا، کیا فرمایا؟ قربان جاؤں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ یہ اس مٹی سے بشر بنا، تو بشر، اب جو میں نے آیت پڑھی اس کا جو معنی ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ یہ ایک چراغ دان ہے، یہ بشر، یہ جو پیکر بشریت جو جسم بنایا، یہ ایک چراغ دان ہے، ایک جسم ہے، ایک پیکر ہے۔ بشر کا پیکر بنا کر پھر فرمایا، اب جو میں نے وہ پڑھا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر فرمایا اس کے اندر میں اپنی روح کا چراغ جلاؤں گا۔ کیا کہا؟ پھر میں اس کے اندر اپنی روح کا چراغ جلاؤں گا۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، اللہ کی روح ہے؟ اللہ کی روح نہیں ہے۔ اللہ روح سے پاک ہے، منبرا ہے، کیونکہ وہ رب ہے، اس کی روح نہیں ہے۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا میں اپنی روح داخل کروں گا، پیکر بشر کا۔ اور روح، اب پیکر تو بشر کا ہے، اور روح اندر اللہ کی، جسم پیکر بشریت کا، اور اندر روح، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح داخل کروں گا، پھونکوں گا۔ تو اللہ تو روح سے پاک ہے، تو پھر اس نے یہ کیوں کہا؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ میں اپنے نور کا چراغ روشن کروں گا، میں اپنے نور کو پھونکوں گا۔ سمجھ بات کہ نہیں آئی یار؟ بولا کرو یار، بولا کرو بابا۔ اور اپنی صفات کا چراغ روشن کروں گا، اپنی صفات کا چراغ روشن کروں گا۔ تو اللہ نے بشریت کا پیکر بنا کر اندر اپنے نور کا چراغ جلا دیا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اللہ نے اپنے نور کا، اپنی صفات کا جب چراغ جلا دیا تو تب فرمایا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اب اس کو سجدہ کرو۔ پھر فرشتوں کو فرمایا کہ اب اس کو سجدہ کرو۔ اب مجھے بتاؤ کہ انسان صرف بشر ہی ہے؟ نہیں، بشر ہے پر صرف بشر نہیں ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے اپنی روح اس میں پھونکی۔ مراد
اس نے اپنے نور کا چراغ اس میں جلایا. سمجھ آ گئی؟ ہائے ہائے ہائے. اور رب نے کہا اپنے فرشتوں کو کہ اب اس کو سجدہ کرو. جس کو سجدہ ہوا وہ اللہ کی ذات کے لیے، سجدہ بندے کو نہیں ہوا، اللہ کی ذات. مگر اب جب تعظیم کا سجدہ آدم کو ہوا تو اس کے بھی دو رخ تھے. کیا؟ ظاہر میں وہ بشر تھے، بشریت کا پیکر ہے. جو اللہ پاک نے فرمایا پیکر کس سے بنایا تھا؟ ظاہر میں بشریت تھی، اور اس بشریت کے اندر، اس بشریت کے پیکر کے اندر، اس کے باطن میں نور حق کا چراغ جل رہا تھا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. یہ بات توجہ سے سمجھے تو دو رخ تھے، بشریت بھی تھی اور باطن میں اللہ کا نور بھی جل رہا تھا. دو چیزیں ملا کر مکمل کیا. تو پھر فرمایا اب سجدہ کرو. کیا فرمایا؟ اے ملائکہ اب سجدہ کرو. اب جن کو حکم ملا سجدہ کرنے کا، جن کو حکم بھی دو تھے، دو پارٹیاں بن گئی. سارے سجدے میں گر گئے، ایک اکڑ گیا، وہ کھڑا رہا. اس نے کہا میں تو سجدہ نہیں کرتا. جنہوں نے سجدہ کر لیا، رب تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا اور تم نے سجدہ کیوں کیا بھائی؟ فرشتوں سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا ہم تو اس پیکر بشریت کے اندر تیرے نور کا چراغ جلتا دیکھ رہے تھے، ہم نے تو تب سجدہ کیا ہے. ہم نے اس نور کو سجدہ کیا ہے، ہم نے اس پیکر کو سجدہ نہیں کیا. اب جس نے سجدہ نہیں کیا، رب نے اس سے پوچھا بھئی میرا حکم تو نے کیوں نہیں مانا؟ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے جواب دیا. اس نے کیا جواب دیا؟ قال اکل اسجد لبشر. اس نے کہا میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو فرما دیا تھا کہ مٹی سے میں بشر بنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں بجتی ہوئی سیاہ بودار گارے سے اس مٹی اس کو میں بنا رہا ہوں. تو شیطان نے جب کہا کہ میں بشر کو سجدہ کیوں کروں، تو اس نے کون سی نئی بات کہہ دی تھی، کون سی مختلف بات کہہ دی تھی؟ وہی بات تو اللہ تعالیٰ نے کی تھی کہ میں بشر بنا رہا ہوں. اس نے کہا میں بشر کو کیسے سجدہ کروں؟ اب بشر رب تعالیٰ نے بھی کہا، بشر رب تعالیٰ نے بھی کہا، بشر شیطان نے بھی کہا، لیکن شیطان کو رب تعالیٰ نے راندہ درگاہ کر دیا اور اسے لعنتی اور مردود کہہ کر خارج کر دیا. اب بشر رب تعالیٰ نے بھی کہا، بشر شیطان نے بھی کہا. جب شیطان نے بشر کہا تو ایک شخصیت کے ایک رخ کی حقیقت کا بیان، اور جب دوسرے نے بشر کہا تو وہ شان تنقیص تھی. جب رب تعالیٰ نے کہا تو ساتھ فرمایا میں نے کہا، مگر اس لیے نہیں کہا کہ تم بھی اس کو پکڑ کر بشر بشر کی رٹ لگاتے پھرو. میں نے بشر کہا ہے، لیکن یہ نہیں کہ تم اس کو پکڑ کر بشر بشر کی رٹ لگاتے پھرو. جب اللہ تعالیٰ نے بشر کہا تو وہ بیان حقیقت تھا. جب اس سے سن کر دوسروں نے یعنی شیطان نے کہا تو وہ مردود اور شیطان اور لعین بنا دیا. اما علینا الا البلاغ المبین. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات
صلوات اللہ علیکہ بخش دو جو چیز چاہو کیونکہ محبوب خدا ہو مصطفیٰ ہو مجتبی ہو جو کہوں اس سے سوا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے شہنشاہ مدینہ نور سے معمور سینہ مشک سے بہتر پسینہ دیکھ لیں ہم سب مدینہ دیکھ لیں ہم سب مدینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے خدا لاڈلے پیارے رسول یہ سلام آج نہ ہو قبول دست بستہ ہے کھڑے حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام آنکھ ہر وقت میری تجھ سے لڑی رہتی ہے آنکھ ہر وقت میری تجھ سے لڑی رہ